کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کو اس کے کھروں کے ساتھ اور اس کے سینگوں کے ساتھ اور اس کے بالوں کے ساتھ اور اس کے خون کے ساتھ اور اس کے گوشت کے ساتھ اور اس کے پٹھوں کے ساتھ اس کو اٹھا کر لایا جائے گا پورے کے پورے جانور کو، اور اس کو نیکی والے پلے میں رکھ دیا جائے گا، اور اس کا ہر عضو قربانی کرنے والے کے ہر عضو کا بدلہ بنے گا نار جہنم سے بچانے کے واسطے۔ لہٰذا جب اتنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں تو پھر ہم کیوں اس میں غفلت کریں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ آقا اپنی امت کی 2 جانور حضور سرکار ذبح کرتے تھے۔ ایک ذبح کرتے فرماتے اللہم تقبلہ من محمد، اور دوسرا فرماتے اللہم تقبلہ من امت محمد، یہ میری امت کی طرف، یعنی میری امت کے وہ نادار، وہ غرباء و مساکین جو قربانیاں نہیں کر سکتے، وہ پریشان نہ ہوں کہ ان کی قربانی کا کیا بنے گا، میں محمد مصطفیٰ سارے غریبوں کی طرف سے قربانی کر کے جا رہا ہوں۔ جی تو اس کا احساس کرنا چاہیے۔ اور ایک جاہل لوگ آج کل کی باتیں کر رہے ہیں، زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہتر نہیں کہ اس کی جگہ پر پیسے دے دیے جائیں کسی غریب کو، یعنی ان کو اس موقع پر یہ باتیں یاد آتی ہیں، اور اپنی اللہ تلّہ پہ جتنے بھی وہ کروڑوں خرچ کر دے اس پر ان کو کوئی غریب نہیں یاد آتا، غریب یاد آتے ہیں تو قربانی کے معاملے پر۔ بھائی دیکھو، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو اور ان کی قربانی کو یاد کروانا چاہتا ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے قربانی کا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس نام کو یاد رکھا جائے، ان کی اس جذبے کو بیدار کیا جائے، بتایا جائے کہ کس جذبے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے بچہ ذبح کیا تھا۔ اور اگر رب حکم دے دیتا کہ میں تمہیں 10 بچے دیتا ہوں، ایک میرے نام پر تم نے قربان کرنا ہے، تو کیا ہمیں قربان کرنا پڑتا کہ نہیں؟ کہ اولاد کس کی دی ہوئی ہے؟ رب کی دی ہوئی، اور رب ہی اگر کہتا ہے کہ ان میں سے ایک میرے نام پر قربان کرو تو ہمیں کرنا پڑتا۔ لیکن اللہ نے کرم فرمایا کہ جانوروں کی قربانیوں کے ذریعے تمہاری ساری قربانیاں قبول ہیں، تمہارا جذبہ قبول ہے، تمہارا صدقہ قبول ہے۔ تو پھر جانور کی قربانی پہ بات آ گئی ہے تو اس کو ہم خوشی کے ساتھ کیوں نہ کریں؟ کہ جب دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے تو ہم نے فرمایا کہ بس ابراہیم، ہم تیرا اخلاص اور تیری نیت دیکھنا چاہتے تھے کہ تو اپنے رب کے حکم پر بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے۔ ہم تو تیرا جذبہ لوگوں کو، اللہ تو سب کچھ ہی جانتا ہے، اللہ کو ٹیسٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹیسٹ لینے سے اللہ کو پتہ چلے کہ یہ کتنا وفادار ہے اور کتنا یہ جانثار ہے۔ نہیں، اللہ ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ صرف کائنات کو دکھانا چاہتا ہے، مخلوق کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں ایسے ہی اس کو خلیل نہیں بنایا ہے، اس کو خلیل اس لیے بنایا ہے کہ وہ اپنی ہر قیمتی سے قیمتی چیز کو بھی رب کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کو ذبح عظیم کا بدلہ عطا کیا۔ کیا کیا؟ ذبح عظیم کا بدلہ، ان کو ہم نے اس کے بدلے میں ذبح عظیم عطا فرمائی۔ تو وہ ذبح عظیم کیا ہے؟ وہ آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیجا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح کیا گیا۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو ایک دمبا کوئی بڑی ذبح عظیم نہیں ہے، دمبے کو ذبح عظیم قرار دیا گیا کہ ہم نے ان کو ذبح عظیم کا بدلہ دیا۔ اصل میں بات سمجھنے کی ہے، بات یہ ہے کہ وہ ایک دمبا نہیں تھا جو حضرت ابراہیم کی چھری سے ذبح کیا گیا، بلکہ قیامت تک جتنی قربانیاں ہو رہی ہیں یہ ساری کی ساری ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے ذبح کی گئی ہے، کیونکہ یہ انہوں نے شروع کیا، اللہ نے ان کے اس عمل کو زندہ رکھا۔ تو گویا وہ جو پہلا دمبا ذبح ہو رہا تھا وہ پہلا نہیں ہو رہا تھا، قیامت تک جتنے جانور ذبح ہوں گے، جتنے اونٹ ذبح ہوں گے، جتنی گائے ذبح ہوں گی، جتنے بکرے ذبح ہوں گے، جتنے جانور ذبح ہوں گے، یوں سمجھو کہ ان سب کو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے ہی ذبح کیا گیا۔ بات سمجھ میں آئی نا کہ سرکار اس لیے فرماتے ہیں کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا الی یوم القیامہ، جو آدمی بھی کسی نیک کام کی بنیاد رکھتا ہے تو اس کو اپنا بھی ثواب ہوتا ہے، اور روز حشر تک جتنے لوگ اس کے اس عمل پر، اس کے
اس کام کو اپناتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان سب کا ثواب بھی اس بنیاد رکھنے والے کو عطا فرمایا جاتا ہے۔ اور جو کسی برائی کی بنیاد رکھتا ہے تو روز قیامت تک جتنے لوگ برائیاں کرتے ہیں ان سب کا گناہ اس کے سر پر جاتا ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی قتل ہوتا ہے تو اس کا بوجھ قابیل پر جاتا ہے، کیونکہ اس نے قتل کی بنیاد رکھی۔ تو جس طرح برائی کی بنیاد رکھنے والے کو قیامت تک کی برائیوں کی سزا ہوتی ہے، اسی طرح نیکی کی بنیاد رکھنے والے شخص کو قیامت تک نیکی کا اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے ذبح عظیم کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ سارے ثواب، جتنی ہم قربانیاں کر رہے ہیں، جتنے ہم جانور ذبح کر رہے ہیں، جہاں ہمیں ثواب ہو رہا ہے، یہ سارا ثواب ابراہیم علیہ السلام کو جا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کو ذبح عظیم کا بدلہ دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پچھلوں کے اندر اس رسم کو باقی رکھ دیا، اس رسم کو چلا دیا۔ اس لیے حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ما هذه الضحایا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ قربانیاں کیوں کی جاتی ہیں؟ تو کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ باپ، یہ تمہارے باپ ابراہیم، باپ اس لیے بھی فرمایا کہ چونکہ زید بن ارقم قریشی ہیں تو فرما رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سارے قریش کے باپ ہیں، کیونکہ سارے قریش کس کی اولاد ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کی، اور وہ بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اور اس لیے بھی کہ چونکہ ساری انسانیت جتنی کے بعد میں آنے والی ہے یہ ساری ملت ابراہیم ہے، سارے مسلمان ملت، ہم کہتے ہیں ہم امت مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ملت ابراہیم ہیں، تو گویا اس لحاظ سے وہ روحانی اور ایمانی رشتے میں سارے مسلمانوں کے، قیامت تک کے مسلمانوں کے باپ ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا کہ ما اجرھا یا رسول اللہ، ان قربانیوں کا اجر و ثواب کیا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بال کے بدلے نیکی ہے، ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ مصوف، صوف کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یعنی ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ان کے اندر تو بہت ہی بال ہوتے ہیں، ان بہت باریک بال ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے، تو ان کا کیا حکم ہے؟ فرمایا ان کے بھی ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویان حدیث میں بھی ہیں، آپ سے حدیثیں بھی مروی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوش دلی کے ساتھ جانور کی قربانی کی اور طالب ثواب ہوا تو وہ قربانی اس کے لیے نار جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ اس پر سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ کیا فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ قربانی، وہ جانور اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گا۔ یہ طبرانی کبیر کی حدیث ہے۔ تو دوستو، بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قربانیاں یہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو زندہ رکھا۔ اور صرف یہی عمل نہیں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بہت سے اعمال جاری فرمائے، بہت سے دین کے کام ہیں آج جو ہم کرتے ہیں، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے شروع کیا گیا ہے۔ سب سے بڑا تو حج ہے، سب سے بڑا کیا ہے؟ حج کرتے ہیں ہم، لاکھوں لوگ پہنچ چکے ہیں اور لاکھوں لوگ پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حج قبول فرمائے۔ یہ کس نے جاری کیا؟ اللہ نے کس نبی کے ہاتھوں حج کا آغاز فرمایا، حج کی اوپننگ کی، حج کو جاری کیا تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ تو فرمایا کہ اے ابراہیم، تو حج کے لیے پکار، تو اذان دے، تو اعلان کر کے لوگوں حج کرو، تو تیرے اعلان پر لوگ قیامت تک حج کے لیے آئیں گے۔ تو یہ شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ دوستان گرامی، ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو، اس قربانی کو
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر زندہ فرمایا. یہ قربانی کی رسم مٹ گئی تھی. ابراہیم علیہ السلام قربانی کرتے تھے, ابراہیم علیہ السلام قربانی فرماتے تھے, پھر اس کے بعد شرک جاری ہو گیا. اس کے بعد سب دنیا, پورا عرب شرک کے اندر مبتلا ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں مٹ گئیں. ابراہیم علیہ السلام نے جو کام شروع کیے تھے وہ مٹ گئے. ہاں حج باقی تھا, لیکن حج بھی کیا باقی تھا کہ شرک سے بھرا ہوا تھا. حج تو لوگ کرتے تھے, طواف کعبہ کرتے تھے, لیکن 360 بت بھی ساتھ میں انہوں نے کعبے کے اندر لگائے ہوئے تھے اور ان کے آگے سجدے بھی کرتے تھے. اس طرح کا ان کا حج تھا. اللہ رب العزت نے چاہا کہ دین کو پھر اسی رنگ میں پیش کیا جائے جس رنگ میں ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا. دین کو اسی شکل میں پیش کیا جائے جس شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں دین کو شروع کیا گیا تھا. تو پھر اللہ نے محمد مصطفیٰ کو مبعوث فرمایا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. اور یہی تو وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا کر کس رسول کے آنے کے لیے دعا کی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. جی, ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک مرتبہ دعا کی, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قربان جائے, آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے قربان دعاؤں کے دریا بہا دیے ہیں. ہر امتی آپ کا, ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے تو نماز ختم نہیں کرتا جب تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا نہیں کرتا. جی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک مرتبہ دعا کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعاؤں کے دریا بہا دیے ہیں, سمندر بہا دیے. یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے دوستو, لہٰذا قربانی خوش دلی سے کرنی چاہیے. ابھی آپ نے امام علی مقام کی روایت کردہ حدیث سنی کہ کیا فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے جانور قربان کیا, مجبور ہو کر نہیں, لوگوں کے تانوں سے مجبور ہو کر نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ قربانی نہیں دیتا, نہیں, بلکہ یہ سمجھ کر کہ میرے مولا کا حکم ہے, جناب ابراہیم کی سنت ہے, اس کو خوش دلی سے پورا کرتا ہے, چاہے کتنی مہنگی کیوں نہ ہو اس کو برداشت کرتا ہے, تو وہ جہنم سے آڑ بن جائے گی. تو خوش دلی سے قربانی کرنی چاہیے.